Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 6. The name of the paper is Introduction to Literature 2. The topic is what is a novel, and this lecture is specifically for the students of the second semester GDC PABI and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. If you have a look at your course contents, these are your course contents. So far you have done these topics. These are referred to as the elements of novels. We have discussed them, but we haven't yet discussed what is novel or the various types of novels. Today we will discuss what is novel. These various types of novels will be discussed in a few lectures because there are many kinds. They will separately be discussed. In order to understand what is meant by a novel, you need to know a few facts. For example, the first fact is that novel is invented. This means that it is not something which has actually taken place. Though you may base your novel on some real incidents, but when you make a full novel, you mix these real incidents with imagination. So they are portrayed imaginatively. On the whole, it is something which is invented. The second thing is that it is narrative. A novel is narrative because incidents are narrated in it, and the novelist creates a narrative, as we have discussed in narrative techniques and viewpoints. So the second factor is that it is narrative. The third is that it is prose. It isn't written in poetry. A novel is always written in prose. So these three facts are combined here, and we say that a novel is an invented prose narrative. These are the three different things which it has. The next fact is that a novel is of considerable length. It is not very short, because when it becomes very short, it is then called a short story. So therefore it has some considerable length. And yet another characteristic is that it has complexity. We have talked about the plot construction, and in the plot construction we have discussed the different complexities which occur in a plot, and this story has a lot of reversals, sometimes many reversals, and many recognitions. Therefore, there is complexity in the story as well as complexity in the characters. And this whole of it, the novel, it deals with incidents imaginatively. All the human experiences which are recorded there are treated imaginatively. It is the imagination of the novelist which is at work. And next, it is given to us in connected sequence of events. There are sequence of events, but these events need to be connected with the help of causality, with the help of cause and effect, as we have discussed it in the plot construction. The events are there, but these events are causally related or connected, and there are characters there. So a group of persons are involved, characterization is involved there, and of course there is certain specific setting. You have already done all these items which are included in the elements of novel. You have characterization, you have theme, you have setting there. So all these items are included in a novel. A novel therefore is an invented prose narrative. It is of some length, it has complexity, it deals with human experience imaginatively, and the story is told to us through connected sequence of events, and it involves a lot of people, group of characters, there is characterization, there is setting, there is theme. There are different types of novels: picaresque, epistolary, gothic, romantic, realist, historical, and we will discuss them by number.
تو اس پیراگراف میں ناول کی تھوڑی سی انٹروڈکشن ہم نے پڑھی کہ اس میں یہ ناول جو ہے یہ انوینٹڈ ہوگا، تخلیق کی گئی چیز ہوگی، اسٹوری ہوگی، یہ پروز میں ہوگا، پروئٹری میں نہیں ہوگا، اس میں نریشن ہوگی. مثلا اگر ہم ڈرامہ دیکھیں تو ڈرامہ میں نریشن نہیں ہوتی بلکہ کردار سامنے آ کر ایکشن کرتے ہیں اور اس ایکشن کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کیا اسٹوری ہے. اس میں لینتھ ضروری ہے کیونکہ ناول لمبا ہوتا ہے، کمپلیکسٹی ہوتی ہے، کرداروں کی ہیومن بینگز کی ایکسپیرینس کا ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن یہ جو ایکسپیرینس ہے امیجنیٹیولی پورٹری کیا جاتا ہے اور اس میں جو ایونٹس ہوتے ہیں، سیکوینس آف ایونٹس ہوتے ہیں، وہ کنیکٹڈ ہونے چاہیے کاز اینڈ ایفیکٹ کے تھرو، اور اس میں لوگ ہوں گے اور اس میں سیٹنگ بھی ہوگا اور اس کی مختلف کائنڈز ہیں اور ان کائنڈز کا ہم نے ذکر کیا. تو میں اس کو ریڈ کر دیتا ہوں آپ کے لیے، ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. ناول این انوینٹڈ پروز نیریٹو. ناول ایک انوینٹڈ پروز نیریٹو ہے، کنسیڈریبل لینتھ، کافی لمبا ہوتا ہے، اینڈ اے سرٹن کمپلیکسٹی، اس میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں، that deals imaginatively with human experience. یہ کمپلیکسٹیز ڈیل کرتی ہیں ہیومن ایکسپیرینس کے ساتھ امیجنیٹیولی، یوزلی تھرو اے کنیکٹڈ سیکوینس آف ایونٹس، اور یہ کہانی ہمیں بتائی جاتی ہے کنیکٹڈ سیکوینس آف ایونٹس کے تھرو انوالونگ گروپ آف پرسنز، اور اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان اسپیسیفک سیٹنگ. سیٹنگ کا مطلب ٹائم اینڈ پلیس ہے، ہم اس کو ڈسکس کر چکے. جانرا، یہ جو قسم ہے آف ناول، includes different types of and styles، جس میں مختلف ٹائپس اور سٹائل شامل ہیں. پیکرسک ناول یہ کسے کہتے ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ایپسٹلری، گوتھک، رومانٹک، ریئلسٹ، ہسٹوریکل، ٹو نیم اونلی سم آف دی مور امپورٹنٹ ونس. تو یہ اس میں ڈسکشن ہوتی ہے، یہ بہت ساری چیزیں ایک ناول میں ہو سکتی. In this next paragraph you will learn that novel is the genre of fiction. That is, fiction is a bigger term which includes short stories, long stories, and anecdotes and novella, etc. It is therefore a wider term. In fiction is included novel. So it is the genre of fiction, and it is also called, novel is also called the craft of contriving. Contriving means arranging and imaginatively treating through the written words. So it is in the written form. It is the craft of contriving through the written word representations of human, and we will also learn that human beings are represented in it, and the purpose of the novel is sometimes to instruct, sometimes to divert, that is to entertain you, and sometimes both entertainment and instruction are there in a novel. Fiction has different kinds, and all these kinds are not separate categories, they are a kind of continuum. Continuum means that they start from a short story, from anecdotes maybe, and then short story, and then later on becoming greater and greater in size, being converted into a novel, and so on. This is called continuum. We also have short novels called novella, even a shorter one is called novelette, but they are also very long sometimes and may include many books, many volumes. That is called then roman flow or river novel, and it may consist of many volumes. So this is what we will find in this next paragraph. اس نیکسٹ پیراگراف میں ہم پڑھیں گے کہ ناول فکشن کا ایک قسم ہے. فکشن ایک بڑا ٹرم ہے. فکشن کے اندر شارٹ سٹوری، اینیکڈوٹس اور مختلف چیزیں آتی ہیں، اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اس کو کرافٹ آف کنٹرائیونگ یا آرٹ آف کنٹرائیونگ، یعنی ارینجمنٹ کا کرافٹ، جس میں انسیڈنٹس ارینج ہوتے ہیں ورڈز کے تھرو، یہ بھی کہا جاتا ہے. اس کا جو فنکشن ہے ٹو انسٹرکٹ اینڈ ڈائیورٹ، اور بہت، یا تو انجوائمنٹ ہے یا انسٹرکشن ہے اور یا پھر دونوں ہیں. یہ کنٹینیوم، اور ہم یہ جس کی مختلف کیٹیگریز ہیں الگ الگ نہیں ہیں، کنٹینیوم ہے. کنٹینیوم کا مطلب یہ ہے کہ جس کا بگننگ اور اینڈ تو مختلف ہو
لیکن بیچ میں جو ایریا ہے وہ اس کا پتہ نہ چلے. اس کی مثال یہ ہے کہ ہم سورج دیکھتے ہیں کہ یہ مشرق سے ابھرتا ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور یہ مغرب میں ہوتا ہے. تو صبح اور شام کو اس کی پوزیشن میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. لیکن اگر آپ بیٹھ جائیں اور سورج کو دیکھتے رہیں تو آپ کو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیسے موومنٹ آہستہ آہستہ کر رہا ہے. اسی کو کنٹینیوم کا نام دیا جاتا ہے. اس کی مختلف کیٹیگریز بھی کنٹینیوم ہیں. مثلا اینیکڈوٹ ہے چھوٹی سٹوری جس میں کوئی لیسن دیا جاتا ہے, جس طرح آپ نے گریڈی ڈاگ اور مختلف سٹوریز پڑھی ہوئی ہیں, تھرسٹی کرو ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو پھر ایک یہ چھوٹا اور ناول ایک لمبا پیس ہوتا ہے اور پورا بک بناتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بریف ناول ہوتے ہیں, اس کو ناویلا کہتے ہیں, ناولیٹ کہتے ہیں. ایسے بھی ناول ہوتے ہیں جو کئی والیوم پہ مشتمل ہوتے ہیں, اس کو رومان فلو یا ریور ناول کا نام دیا جاتا ہے. لیٹ می ریڈ اٹ فار یو. The novel is a genre of fiction. یہ فکشن کی یہ قسم ہے. ناول اینڈ فکشن میں بھی ڈیفائن, اور فکشن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں as the art or craft of contriving. یہ آرٹ ہے کسی چیز کے بنانے کا, تخلیق کرنے کا, اور جس طرح ہم نے شروع میں پڑھا انوینٹ کرنے کا. تو جو چیزیں انوینٹڈ ہیں وہ فکشن کہلاتی ہیں. یہ کیا جاتا ہے تھرو دا ریٹن ورڈز, الفاظ کے ذریعے جس کو لکھا جاتا ہے. ریپریزنٹیشنز آف ہیومن لائف, انسانی زندگی اس میں ریپریزنٹ ہوتی ہے. دیٹ انسٹرکٹ اور ڈیورٹ اور بہت, یا یہ آپ کو سبق دیتا ہے, یہ آپ کو انجوائمنٹ دیتا ہے, یا دونوں دیتا ہے. فکشن میں ٹیک ویریس فارمز, فکشن کی مختلف قسمیں ہوں گی. These forms are not separate categories but a continuum. یہ الگ الگ کیٹیگریز نہیں ہیں, یہ ایک لگاتار کنٹینیوم ہے with some such brief forms. اس میں کچھ مختصر فارمز ہیں as the anecdote, تو جیسے anecdote ہے at one end of the scale and the longest conceivable novel at the other. تو ایک سائڈ پہ یہ anecdote ہے تو دوسری سائڈ پہ ناول ہے, اور ناول اچھا خاصا لمبا ہوتا ہے. When any piece of fiction is long enough to constitute a whole book, جب piece of fiction اتنا لمبا ہے کہ وہ مکمل بک بنائے, as opposed to mere part of a book, نہ کہ بک کا ایک حصہ بلکہ پورا بک, then it may be said to have achieved novelhood. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ novelhood achieve ہو گیا یا اب novel ہو گیا. یہ جگہ میں نے کاٹ دی, آپ بھی کاٹ دیں. A relatively brief novel may be termed a novella. اگر مختصر ناول ہے تو اس کو ناویلا کہتے ہیں, اس سے مختصر ہے or a novelette if shorter. And a very long novel may overflow the banks of a single volume. اور اگر بہت لمبا ناول ہے تو ایک والیوم سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. And become a roman flow. یہ فرینچ الفاظ ہیں, اور river novels بھی کہتے ہیں. Length is very much one of the dimensions of the genre. لینتھ یا لمبائی یہ اس قسم کی یعنی ناول کی ایک خاصہ ہے, لمبا ہوتا ہے, تو یہ اس میں اہم بات ہے. In this next paragraph you will learn that the word novel is from the word novella, is derived from this word, and this is actually an Italian word and it means something new. It also means something invented or created. We have already discussed this meaning, but it also means something new. Novella in the beginning was a kind of enlarged anecdote. You know, anecdote, short stories, and these short stories may sometimes give you a moral. For example, thirsty crow, for example, a greedy dog, and so on. They are also called fables. There's a little difference between fables and anecdotes, and we will discuss them later on. So novella in the beginning was an enlarged or long anecdote. If the length of the anecdote was increased, it became a novella. And the example was the 14th century Italian poet called Boccaccio. He wrote Decameron, which includes enlarged anecdotes. And these enlarged anecdotes can be referred as novella. These
were stories, and there were new things, there were novelties, freshly minted, made, diversions for the sake of enjoyment, just like toys, which entertain the children. They are also referred to as the reworkings of known fables. That is, fables are the stories of animals, talking animals. They are called fables. So they were reworked sometimes and converted into novellas. They were also reworkings of myths. For example, Greek mythology or all the classical mythology or any mythology, maybe religious mythology. These were the sources, and they were converted and they were reworked and converted into novellas. Sometimes they are very serious, the novels, most of the time, as serious as were created by Leo Tolstoy, Henry James, Virginia Woolf, very serious writers, and many more. But sometimes they are very light and there is a lot of frivolity involved, and sometimes even very shameful commercial depths and very sentimental, even pornography is included in it. तो ये जो पैराग्राफ है इस पे हम ये पढ़ेंगे कि नवेला इटालियन लफ्ज़ है, इसका मतलब न्यू है, और शुरू में जो एनलार्ज या लंबे एनेक्डोट होते थे उनको नोवेला कहा जाता था. एग्जाम्पल 14th सेंचुरी के इटालियन क्लासिक राइटर हैं बोकाचियो, इसको पढ़ते हैं. उसने डिकामेरन लिखा, इसमें मुख्तलिफ स्टोरीज हैं और स्टोरीज को न्यू थिंग्स, नॉवेल्टीज, इसका मतलब भी न्यू थिंग्स हैं. फ्रेशली मिंटेड यानी ताज़ा ताज़ा बनाए गए डाइवर्जन्स हैं आपको लुत्फ उठाने के लिए, और कभी कभी ये दोबारा फेबल्स से बनाए जाते हैं, मिथ्स को लंबा करके बनाए जाते हैं. अमूमन सीरियस होते हैं, जैसे लियो टॉल्स्टॉय, हेनरी जेम्स और वर्जीनिया वुल्फ के नॉवेल्स हैं, और कभी कभी लाइट भी होते हैं. और फ्रेवलस का मतलब इतने डीप ना हो. ट्रिवियल, इसका मतलब ट्रिवियल भी है, मामूली, और कभी कभी बहुत कमर्शियल तौर पे कमर्शियलिटी को इंक्रीज करने के लिए, कभी कभी सेंटिमेंटलिटी को इंक्रीज करने के लिए, और यहाँ तक कि पोर्नोग्राफी भी इसमें आ जाती है. तो लेट मी रीड इट फॉर यू एंड ट्रांसलेट इट. The term novel is from Italian word novella, meaning new. Novel लफ्ज़ novella से माखूज है, ये Italian लफ्ज़ है. In most languages this is historically the parent form. तो अक्सर लैंग्वेज में parent form यही था, novella. The novella was a kind of enlarged anecdote like those to be found in the 14th century Italian classic Boccaccio's Decameron. तो ये नवेला एक किस्म का लंबा एनेक्डोट है, जैसे बोकाचियो के डिकामेरन में मिलते हैं आपको स्टोरीज. द स्टोरीज आर लिटिल न्यू थिंग्स, नई चीज़ें हैं. नॉवेल्टीज भी नई को कहते हैं, अजीब को भी कहते हैं. फ्रेशली मिंटेड डाइवर्शंस, टॉयज, ये ताज़ा ताज़ा बनाए गए डाइवर्जन्स हैं आपको लुत्फ उठाने के लिए खिलौनों की तरह. नॉट री I'm sorry, ये पहले मैंने सारे रीवर्किंग्स कहा. दे आर नॉट रीवर्किंग ऑफ नॉन फेबल्स, और मैं ये करेक्शन कर लें, मैंने इससे पहले गलती से ये नट बीच में नहीं पढ़ा, तो अब मैं इसको दुरुस्त करता हूँ, इसको आप करेक्ट कर लें. ये इस तरह नहीं है कि फेबल्स या मिथ से बनता है. वेरी सॉरी, इससे पहले मैंने कहा ये रीवर्किंग्स है फेबल्स और मिथ्स के, इसको मैं अब ठीक करता हूँ. ये फेबल्स और मिथ्स से नहीं बनते, क्योंकि इसमें मिथ्स और सुपरनेचुरल एलिमेंट निस्बतन कम होता है या नहीं होता है. तो ये फेबल्स और मिथ्स का रीवर्किंग नहीं है, इसको करेक्शन करने. एंड दे आर लैकिंग इन वेट एंड मॉरल अर्नेस्टनेस. इसमें मॉरल लेसन्स इतने डायरेक्ट नहीं होते, तो हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं होते. तो इट इज मतलब ये है कि ये एक किस्म का वाज नहीं होता, इसको मॉरल अर्नेस्टनेस कहते हैं. इज टू बी नोटेड, ये नोट करने की बात है that despite the high example of novelists of the most profound seriousness, कि अगरचे अच्छी examples हैं, serious writers हैं, जैसे टॉल्स्टॉय, जेम्स और वुल्फ, the term novel still in some quarters, लेकिन बाज़ जगहों पे अब भी जो novel है
carries over tones of lightness and frivolity. یہ معمولی پن بھی ظاہر کرتی ہیں، اس میں ہوتی ہے. And it is possible to see a tendency to triviality in the form of itself. تو کچھ triviality معمولی پن بھی پایا جاتا ہے بعض ناول. The novel can descend، یہاں تک کہ بعض ناول تو اتر سکتے ہیں to the shameful commercial depths، شرمناک commercial depths of sentimentality کو، جذبات and pornography، یہاں تک کہ یہ pornography بھی اس میں ہو سکتی ہے. تو ناول کے بارے میں یہاں تک کافی ہے. یہ جو حصہ ہے آپ کے نوٹس کا، میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. یہ آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے، بہت لمبا ہو جائے گا، تو یہاں تک آپ اس کو چھوڑ دیں. اینڈ our next topic will be types of novel. Thank you and good luck.